امریکی صدر کا پہلا بڑا دورہ اور ڈالروں کی یلغار۔ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب، UAE اور قطر کے دورے پر ہیں، جہاں اربوں ڈالر سمیٹے جائیں گے۔ امریکی صدر کا سعودی عرب میں جامنی کلین عربی گھوڑوں اور 142 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے سے استقبال کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوسرے صدارتی دور کے پہلے بڑے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب کو امریکہ کا سب سے مضبوط شراکت دار قرار دیا ہے۔ امریکی صدر نے شام پر عائد تمام پابندیاں ہٹانے کا وعدہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شام کے پاس اب ایک موقع ہے کہ آگے بڑھے اور عظمت چھو لے۔ دورے کے پہلے روز امریکہ اور سعودی عرب نے 142 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے کا اعلان کیا، جبکہ سرمایہ کاری کے کچھ دیگر اعلانات بھی کیے گئے۔ سعودی ولی عہد کا کہنا ہے کہ یہ معاہدے 1 ٹریلین ڈالر تک کے ہوں گے۔ ٹرمپ نے 2017 میں پہلے صدارتی دور کے آغاز پر بھی سب سے پہلے سعودی عرب کا غیر ملکی دورہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا سعودی عرب میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جیسے ہی ایئر فورس ون ریاض کے قریب پہنچا، سعودی پائلٹوں نے 6 امریکی ساختہ F-15 طیاروں کے ذریعے امریکی صدر کو پروٹوکول دیا۔ شاہی ٹرمینل میں روایتی کافی کی تقریب کے بعد ٹرمپ کی لیموزین گاڑی کو سفید عربی گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں امریکی اور سعودی پرچم تھے۔ ٹرمپ کو وہاں سنہری تلواروں کے ساتھ سلامی پیش کی گئی۔ ان کے سامنے جامنی رنگ کا قالین بچھایا گیا۔ ٹرمپ کی ٹائی بھی اسی رنگ سے ملتی جلتی تھی۔ 2021 میں سعودی عرب نے سرخ قالینوں کو جامنی رنگ سے تبدیل کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ رنگ اس کے صحرائی پھولوں اور سخاوت کی علامت ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ٹرمپ کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ کی لیموزین کے گرد ان کے اعزاز میں سفید عربی گھوڑے موجود رہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلق کے بارے میں کہا کہ جب سے ہماری شراکت شروع ہوئی، ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں دولت آتی ہی چلی گئی۔ ٹرمپ امریکی معیشت میں اضافے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دعوت دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کے بارے میں کہا کہ مجھے وہ بہت پسند ہیں، اسی لیے ہم انہیں بہت کچھ دیتے ہیں۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کو ملنے والے ویلکم سے کافی مختلف تھی۔ بائیڈن نے صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد سعودی عرب کو اچھوت ریاست قرار دیا تھا، مگر بائیڈن نے اپنے اس بیان کے بعد سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تاکہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی لائے جائے۔ اس دوران ان کے محمد بن سلمان کے ساتھ خوشگوار تعلق کے مناظر بھی سامنے آئے تھے۔ ٹرمپ کے ساتھ ان کے ارب پتی اتحادی ایلون مسک، اوپن اے آئی کے سربراہ سمیت اہم شخصیات شریک ہیں۔ یہ شخصیات ایک ایسے وقت میں سعودی رہنماؤں سے مل رہی ہیں جب وہ تیل پر انحصار کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت میں بھی سرمایہ کاری بڑھائی ہے۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ وہ چاہتے تھے سعودی عرب ابراہم معاہدے میں شریک ہوتا، جس کے تحت ان کے پہلے دور میں اسرائیل کے بعض خلیجی ممالک کے ساتھ پہلی بار سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے، مگر ان کے دوست محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ ایسا تب تک نہیں ہوگا جب تک غزہ میں مستقل جنگ بندی نہیں ہوتی اور فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ صاف نہیں ہو جاتا۔ یہ دوستی کیا کچھ کر سکتی ہے، اس کی بے ایک حد ہے۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں اسرائیل اور حماس کے بیچ لڑائی کا مختصر تذکرہ کیا۔